وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نبا آیت نمبر 1 سے 5. آج کا موضوع، کیا ہم روز قیامت کو عملی طور پر نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. اے جھٹلانے والو، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اکرام، سورہ نبا. سورہ نبا کا نزول وہی ہے تقریباً، یعنی نبوت کے اوائل میں، اور اس کا بنیادی مضمون بھی آخرتی ہے. اور یہ جو 4-5 صورتیں گزری ہیں، ان تمام کا بنیادی مرکزی موضوع جو ہے وہ جزائے اعمال یا قیامت کا دن ہے، یا جزائے اعمال کا دن ہے. یوم الفصل کہا گیا سورہ مرسلات میں، جو گزری صورت ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے، مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی. اور پہلے تھوڑا سا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی ہم فیہ مختلفون. جس کے متعلق یہ مختلف چمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کلا سیعلمون. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. دیکھیں سامعین اکرام، ایک بات یہ کہ جس ماحول میں یہ سورت کا نزول تھا یا ہو رہا تھا، وہی ماحول آج بھی ہے. روز قیامت کے بارے میں اس دن بھی لوگ شک و شبے میں بلکہ ایک یقین میں مبتلا تھے. آج بھی ہم روز قیامت کے بارے میں شک و شبے بلکہ یقین کی حد تک ہمارا یہ ہے گمان کہ روز قیامت واقع نہیں ہوگی.
گرچہ ہم زبان سے مانتے ہیں لیکن یہ ماننا ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت، اس کے پیچھے ہمارا ایک یقین ہے۔ اگر ہم ایک افسر، سرکاری افسر دفتر میں بیٹھے ہوئے کرپشن اور رشوت ستانی میں مشغول ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک یقین ہے، اور یقین یہ کہ اللہ مجھے نہیں دے سکتا، میں نے اگر کچھ نہ کیا تو میں محروم رہ جاؤں گا، یہ ایک یقین ہے۔ آج پاکستان کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں تو تعلق پاکستان سے ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ یقین ہے، یعنی ہمارا جو عمل ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ دنیا اصل ہے اور دنیا ہی ایک حقیقت ہے، اور دنیا ہی کی طرف رخ کر کے دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزاری جانی چاہیے۔ اب یہ بات بڑے خطرناک ہے، ایک یقین کی حد تک ہے ہماری، اور یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ دراصل ہمارے لیے ہیں، اور ان کا تو یعنی اختلاف تھا، لیکن ہمارا ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمہ گوئیاں کر رہے ہیں، یا اختلاف رائے کا شکار ہیں؟ ہم جس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں، میں اور آپ، یہ ان کا اتفاق ہے کہ روز قیامت واقع نہیں ہوگی۔ دنیا ہے، دنیا اصل ہے، دنیا کے لیے محنت کرو، اس میں عہدے حاصل کرو، اونچی اونچی ڈگریاں لو، اور اس کی دنیا کو سمیٹو۔ دولت، عزت، شہرت، یہ تین باتیں۔ بعض لوگ شہرت کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں، عزت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ عزت کا تو عزت بھی ایک چیز ہے نا، تو عزت کے لیے بھی ہوتے ہیں طلبگار، اور دولت کے تو ہے ہی، ہم سب جو ہیں تقریباً دولت کے پجاری ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ ہمارے یقین کی دلالت کرتا ہے، یعنی آخرت کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ اس کے پیچھے وہ یقین ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ یہ گمان ہے خود ساختہ جس کے بارے میں یعنی جس کا ہم شکار ہیں، اسی کے بارے میں، یعنی ہم سے اللہ، آج 2019 جون کا مہینہ ہے، آج کے رہنے والوں کے، اس پاکستان میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ نہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور بہت جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو اسی طرح سامعین اکرام، آج کی جو یہ گفتگو ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، نہ ہمیں کل کا انتظار ہے، تو اور ہم آج کا دن ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہیں۔ اور آج ہماری زندگی سامعین اکرام، اگر آپ دیکھیں انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے ضرور، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہے، اور چونکہ انسان اس کائنات کا مرکزہ ہے لہٰذا اس کا تو خامخواہ ایک مقصد ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک کیچوا جو زمین پر چل رہا ہے، برساتی جو کیڑے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مقصد کم تر ہو، ایک چڑیا ہے، ایک بلبل ہے، ایک طوطا ہے، ایک مینا ہے، ایک کوا ہے، ایک چیل ہے، ایک گدھ ہے، یا ایک عقاب ہے، ہو سکتا ہے ان کے مقاصد
کم تر ہوں، اور ہیں کم تر۔ باقی تمام مخلوقات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ اس دنیا میں جو بھی تخلیقات ہیں اس کا بنیادی بینیفیشری جو ہے وہ میں اور آپ ہیں، یعنی انسان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اگر آپ سوچیں۔ وقتاً فوقتاً یعنی بات آگے بڑھ رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سہولیات دیتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں تھی، ڈسکور نہیں ہوئی تھی، پیٹرول نہیں تھا، ڈیزل نہیں تھا، جو بھی تھے۔ آج سارا جو انتظام آپ کا چل رہا ہے، اگر کوئی جہاز اڑ رہا ہے، کوئی بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، یہ سب اسی تیل کی بدولت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے بنیادی طور پہ۔ پھر اس میں آپ دیکھیں تمام جو نباتات ہیں، جو زراعت ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا فائدہ مجھے ہے اور آپ کو ہے۔ صبح جو ہے میں نے جو کا دلیا کھایا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور تو وہ جو اور اس میں وہ فوائد کس کے لیے؟ اللہ نے، انسان کے لیے۔ اصل میں یہ ساری باتیں میں نہ کرتا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری قوم جانتی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر۔ ہمارے لیے تو بڑی خبر کیا ہے؟ دنیا کی خبریں ہمارے لیے بڑی ہیں۔ کل رات کو ہی یعنی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، آج کل جون کا مہینہ ہے 2019، ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ رات کو جو ہے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس میں اتنے جشن منائے گئے کہ گویا کہ یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اور جب میں رات کو خبریں سن رہا تھا پاکستانی میڈیا کی، تو پہلی خبر یہ تھی، بڑی خبر یہ تھی، بریکنگ نیوز جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ اب وہ سیمی فائنل کے لیے اس کا راستہ مزید کھل گیا ہے، کم ہو گیا ہے، مختصر ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی مجھ سے، یہ بات میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی آج کا جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، نو۔ اسی طرح یہ تو میں نے انسان کی، آپ امت کی بات کریں، امت مسلمہ اللہ کی رضامندی کو فراموش کر کے اپنی زندگی جی رہی ہے۔ کون؟ امت مسلمہ۔ کون؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو یعنی ہم لوگ آخرت فراموش ہیں، بلکہ آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہمارے بارے میں مطلب کیا؟ انسان کے بارے میں، آخرت فراموش کے بارے میں، کہ ان کا بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ ایک شک میں مبتلا ہے، بلکہ انہوں نے اس سے اغماس کیا ہوا ہے، منہ موڑا ہوا ہے، نظریں چرا لی ہیں۔ آپ جتنی بھی حقیقت سے نظریں چرائیں گے، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ اپنی جگہ حقیقت سے نظریں چرائیں گے، لیکن آپ حقیقت کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ جزائے اعمال کا دن آنے والا ہے، انسان کے اس دن انسان مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے، مسلمانوں کے۔ جو کافر ہیں وہ تو مطلب ان کا تو راستہ ہی نہیں ہے، ان کے تو سارے اعمال ہی اس میں تولے جانے کا کچھ تو ہے نہیں۔
اگر ان کے اعمال رکھے جائیں گے تو سیدھا سیدھا نیکی کا تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا. یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے کچھ اعمال نیک ہیں یا بد ہیں. ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اگر کسی انسان کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں. اگر نیک اعمال بھی ہوں، خواہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اس کا عقیدہ یقین آخرت پر نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ روز قیامت میں ان کے نیک اعمال ان کے سامنے لے آؤں گا، پھر میں ان کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. دھول تو انسان کی ہاتھ میں نہیں آتی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ بہت گہری بات ہے. یہ سارے یعنی سورہ مرسلات کا آپ نے مطالعہ کیا اور یہ اب سورہ نبا ہے. اس میں خاص طور پہ یعنی وہی مضمون ہے جو سورہ مرسلات میں تھا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، آیت نمبر 27 میں دوزخیوں کے بارے میں ہے. ان جہنم کانت مرصادا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں یہ فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے، انتظار میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا، مدتوں اس میں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے. الا حمیم وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. جزام وفاقا، بالکل پورا بھرپور بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا. اب ان کا قصور کیا تھا؟ یہ میں ویسے یعنی سورت کے مضامین پر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں اس سورت میں یہ مضامین ہیں. اب یہ جہنمیوں کا قصور کیا تھا؟ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. بس اتنا آپ دیکھ لیں. اب یہ آیت دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھ لیں. ہم اگر من حیث القوم اپنے اعمال کو دیکھیں تو بالکل انہم کانوا لا یرجون حساب کی توقع، نہ اچھے کا اچھا بدلہ، نہ برے کا برا بدلہ، اس کی ہم توقع نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے. جیسے کافر کہتے تھے نا، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے، بس یہی دنیا ہے. ساری کوششیں دیکھیں ہماری ظاہر کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے اور میں آپ کی توجہ ضرور اس طرف دلاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے اور اس کی ملاقات سے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ان کے جو نیک اعمال اگر ہوں بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اسی طرح ایک ملتی جلتی آیت میں نے آپ کو پہلے بھی سنا دی کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن ان کے نیک اعمال میں ان کے سامنے لے آؤں گا اور پھر اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا.
تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اگر آپ یعنی ہر وہ شخص جو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اس کو یہاں اچھے اعمال کرنے ہوں گے. اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ اچھے اعمال کی بنیاد وہ پختہ نظریہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ پہ، یعنی پختہ ایمان ہونا چاہیے. ایمان میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایمان کی دو اقسام ہیں. ایک ایمان مشرکین کا تھا. مشرکین اللہ پر ایمان رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیت اللہ کے اس وقت کے مجاور تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ کہ وہ رب السماوات والارض ہے، رزاق ہے، خالق ہے ہمارا. یہ سب ان کا عقیدہ تھا. دیگر یعنی اللہ پہ ان کا ایمان تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، بت بنا لیے تھے. بتوں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ہستیاں کے متعلق یہ گمان رکھا تھا کہ اگر اللہ ناراض بھی ہو تو یہ بت ہماری شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں اپنے قریب کر لے گا. تو بتوں کی انہوں نے عبادت شروع کر دی تھی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی بندگی میں انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے غیر اللہ سے انہوں نے توقعات باندھ لی تھی. آج بھی ہمارا کوئی ان سے مختلف معاملہ نہیں ہے سامنے کرام. ہم نے بھی اللہ کے سوا اور معبود بنا لی ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. ایسی آیت ہے یا من دون اللہ ہے، یا ان دونوں میں سے ایک ہے، تاکہ وہ ان کی مدد کرے. انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے. اب اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. دیکھیں ہمارا تو اللہ کی مدد پر کوئی ایمان و بھروسہ نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نے خود اپنی مدد کرنی ہے. یہ ہم نے خود اب مدد کیا کہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، ہمیں تو رزق چاہیے، اور حلال سے تو وہ رزق وافر مقدار میں ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا. تو اب ضرور ہم نے حرام کا دروازہ اپنے اوپر جائز کرنا ہے. یعنی حرام دولت ہم نے کمانی ہے. یہ اس پاکستانی معاشرے کا متفقہ فیصلہ ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہے. کوئی ادارہ مجھے بتا دیں کہ وہاں کرپشن نہ ہو یا رشوت کا دورہ نہ ہو. کم یا زیادہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تو پھر مواقع کی بات ہے. اب مثال کے طور پہ ایک فوج میں فوجی ہے، وہ کیا کرپشن کرے گا؟ وہ تو بیچارہ افسروں کا مارا ہوا ہے، وہ تو بس یس سر اور سلوٹ سر اور بس اس میں ہے. لیکن جو پھر افسران ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہر ادارے کے معاشرہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ جہاں بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ ڈنڈی ضرور مارتا ہے. یہ ایک عام چیلنجنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ اس سے یعنی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب یہ کیا کہ ہم نے اللہ کے سوا اور کسی کو، مخلوق کو یا مٹیریل کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. اب مثال کے طور پہ دولت کی جو دیوی ہے اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں عملی طور پہ. وہ لکشمی دیوی جو ہے نا، خیر وہ ہندوؤں کا تو الگ ہے نا، لیکن ہماری بھی لکشمی دیوی ہے. یہ دولت ہمیں مطلوب ہے، دولت ہمیں محبوب ہے، دولت ہمیں مطلوب ہے. مقصود، محبوب و مطلوب. اگر دولت آپ کو نہ ہو تو آپ بتائیے کہ آپ کی تو پھر اس معاشرے میں آپ کو تو لوگ پاگل سمجھیں گے. اگر آپ دولت کے پجاری نہیں ہیں پھر لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے. دولت آپ کو دوڑنا ہے، دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. یہ ایم ایل اے کی سیٹیں ہیں، یہ ایم پی اے ہیں،
اور یہ جو ہے بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ گریڈ وائز ہے اور یہ فلانا ڈمکانا. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہمیں مطلوب ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جھوٹے، تم تو بڑا جھوٹ بول رہے ہو، ہم تو مومن ہیں، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہمارا عقیدہ آخرت کا ہے، رسول ہمارے لیے، ہم تو رسول کے فالوورز ہیں. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، کہیں، لیکن وہ جو برائے نام کہنا ہے وہ الگ بات ہے، اور عمل سے کہنا وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال من حیث القوم ہم آخرت کو نہیں مانتے، جس کی صداقت ہمارے یعنی جس کی گواہی ہمارے اعمال دیتے ہیں. ہمارا مقصود من حیث القوم صرف اور صرف ظاہر ہے، باطن ہمیں نہ مقصود ہے. باطن یعنی اللہ نہ ہمارا محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے. یہ ساری باتیں ہیں. آیت یعنی بڑی اہم آیت ہے، یہ صورت ہے، اور اس کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کے تقاضوں پر آپ کو دیکھنا ہوگا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اس صورت میں ہمیں اپنی نعمتیں بتا رہا ہے. یعنی عقیدہ آخرت کا قائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور یقیناً میں نے میری یہ نعمتوں کو دیکھ لو. آیت نمبر 16 تک، یعنی آیت نمبر 16 6 سے لے کر 16 تک اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نعمتیں بتا رہا ہے کہ اے انسان، تم نے کیوں میری نعمتوں سے تم محسوس نہیں کر رہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وسراجا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. آیت نمبر 16 تک ہے یہ مضمون. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تفصیل بیان رہے ہیں. مختصر بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت کو اپنے لیے سمجھیں، اس صورت کو، اس کے مضامین کو بھی، اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کا ایک حق مقصود بنا لیں، اور وہ اللہ ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار دیں، صراط مستقیم پر چلیں، دوڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. What are they asking one another about? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. About the great event. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. About which they disagree. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Surely they will find out. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Most certainly they will find out. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔